بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، میں نے جو پہلے ویڈیو بنائی ہے وہ تھوڑی انکمپلیٹ رہ گئی، کیمرہ بند ہو گیا تھا۔ میں آپ کو اور کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، ان کو دھیان سے سنیے، دیکھیے اور ان پہ عمل کریے۔ ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک دور ہے۔ اس میں ادھرم زیادہ ہو رہا ہے، دھرم کی بات کم ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ ہمارے جان کے عیرشیا پھیلا رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں ان نفرتوں سے بچنا ہے، ہمیں آپس میں پریم بھاؤ کو بڑھانا ہے۔ یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جو لائف آفٹر ڈیتھ جسے کہتے ہیں، وہ بہت لمبی ہے، اس کی کوئی سیما نہیں ہے، اس کی ایک سیما ہے۔ ہم اس دنیا میں کیوں نہ اچھے کام، اچھے وچن، اچھی بات کر کے جئیں، اور مرنے سے پہلے اپنے اچھے کام کریں جو ہمیں مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کریں، اچھائی میں، برائی میں نہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے، سوامی جی اور پشپین جی اور بھی لوگوں سے، اور مسلمان بھی جو بد کلامی کرتے ہیں آپ کے کہنے کے بعد، ان کو بھی علم نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی برا کہیں اور کسی گردن کاٹنے کی، زبان کاٹنے کی بات کہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی سزا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بھگوان اللہ ہی ہے، وہی سزا دے گا۔ جو بھی کچھ غلط کرے گا اس کی سزا وہی دے گا۔ اس نے کسی انسان کو ایسا اختیار نہیں دیا کہ وہ اس کی سزا یہ دے۔ چوری کی، زنا کی، اور چیزوں کی بہت سزائیں ہیں، اس میں ہاتھ بھی کٹتے ہیں، عرب ممالک میں گردنیں بھی کٹتی ہیں، لیکن اس طرح کی اس کے لیے جو بے عزتی کرے کوئی محمد صاحب کی، اللہ کی یا قرآن کی، تو اس کی گردن کاٹنے کا، زبان کاٹنے کا نہیں ہے۔ یہ لوگ لا علم ہیں، ان کو علم نہیں ہے، گیان نہیں ہے، جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کم سے کم ہمارے جیسا انسان، اور بھی بہت لوگ ہیں، میں نہیں، بہت بڑے اسکالر جو ہیں، وہ بھی، ان سے میرا جو ہے اس میں جو اتفاق ہے ہمارا، اور ہم بات کرتے ہیں جبھی آپ سے بول رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ سب غصے میں ہو رہی ہیں باتیں، سب غصے میں، آپ بھی نے الٹا بولا، وہ غصے میں اور الٹا بول رہے ہیں، تو بولنا نہیں چاہیے۔ جیسے میں تحمل سے کام لے رہا ہوں، بڑی برداشت کر کے، بہت پیار سے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ للہ، اللہ کے واسطے، بھگوان کے واسطے، آپ لوگ غلط بیانی سے بچیے۔ یہ بہت برا کہہ رہے ہیں، سوامی جی نے جیسا کہا ہے نا کہ اسلام کو مٹا دوں گا۔ ارے بھائی، آپ کیسے مٹا دو گے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ سناتن دھرم کو مٹانے کی بات کر رہے ہو، جس پہ آپ چل رہے ہو۔ آپ سناتن دھرمی نہیں ہو، پھر آپ سناتن دھرم کو نہیں مانتے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سناتن دھرم کو مٹا دیں گے آپ ایک دھرم کو بھگوان کا بنایا ہوا۔ اور بتاؤں میں آپ کو علم نہیں ہے کہ آدم جو علیہ السلام، جو ہمارے سب کے پتا ہیں، وہ ہندوستان میں ہی، جب شری لنکا جو ہے ہندوستان کا ہی پارٹ ہوتا تھا، وہ وہاں اترے تھے، اللہ نے ان کو وہاں اتارا تھا، اور ہمارے ہندوستان سے ہی پوری دنیا میں دھرم پھیلا ہے، دھرم اسلام، دھرم سناتن دھرم، پوری دنیا کے لوگوں کا دھرم یہی ہے، دھرم سناتن دھرم اور اسلام۔ صرف میں بات پھر کہہ رہا ہوں کہ بھاشا کا فرق ہے، عربی اور سنسکرت بھاشا کا۔ مذہب ہمارے الگ الگ بنا رکھے ہیں ہم نے، جو کہ ہمارے مذہبی پہلی جو شریعتیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں، سب کتابوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس قرآن کے بعد۔ اب ہمیں سب کو قرآن پہ عمل کرنا ہے، اور اسی دین شریعت پہ چلنا ہے۔ یہ دین ہمارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، سب کے لیے۔ لوگ ڈرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں کہ یہی دین جو ہمارا دین ہے سب کا، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، اور قرآن پہ ہی ہمیں عمل کرنا ہے بالکل، اور کسی چیز پہ عمل نہیں ہوگا، جبھی ہمیں جنت ملے گی، نہیں تو جنت بالکل نہیں ملے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اگر اس پہ عمل نہیں کروں گا، مجھے بھی جنت نہیں ملے گی۔ میں بھی ساری زندگی جو ہے، ہو سکتا ہے جہنم میں چلوں، نرک میں جاؤں، ہو سکتا ہے کوئی اچھے کام کیے ہوں تو اس کے عوض میں مجھے جو ہے جنت مل جائے، لیکن جہنم میں جانا پڑے گا، نرک میں ضرور جانا ہوگا، یہ شرط ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بار بار کہ سورگ جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، جو لوگ بہت ہی زندگی کو بڑا باریکی سے، بہت بہترین انداز میں جیتے ہیں، میرا کہنا مانتے ہیں، میرے لیے اپنے آپ کو انہوں نے بالکل سرنڈر کر دیا ہے، وہ ان کے لیے ہے جنت۔ جنت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جنت صرف ان کے لیے ہے۔ میں نے بتایا پہلے بھی کہ موسی کا گھر نہیں ہے جنت، سورگ موسی کا گھر بالکل نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے۔ اللہ جو جن کو چاہے گا ان کو دے گا، اور وہ بھی ان کو چاہے گا جو اس کی بات مان کے جائے، اس کے بعد جائیں گے۔
جو اس کی بات نہیں مانے گا ان کو بالکل اس میں نہیں داخل کرے گا، وہ کہہ رہا ہے۔ تو بھائیوں، ہم اس ٹائم بہت برے دور سے گزر رہے ہیں، اللہ ہمیں سب کو معاف کر دے، وہی ہمیں سب کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم اس سے معافی مانگیں، ہم برے کاموں سے بچیں اور بالکل توبہ کریں۔ یہ نہیں کہ ابھی توبہ کر لو پھر ہم غلط کام شروع کر دیں، ہمیں ہمیشہ کے لیے برے کاموں سے تو بچنا ہے۔ شراب پینے سے بچنا ہے، بالکل اس کو بالکل چھوڑ دیں، اور غلط کام بالکل نہ کریں۔ جو بھی ہم غلط کام کریں ان کو چھوڑ دیں، ہم اچھے کام کریں۔ ہم انسان ہیں، حیوان کو دیکھیں، حیوان بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، وہ جو بالکل اپنا جو ہے جس کے ساتھ انہوں نے سمبھوگ کرنا ہے اسی کے ساتھ سمبھوگ کرتے ہیں، وہ جہاں سے کرنا ہے وہاں سے ہی کرتے ہیں، وہ حیوان ہیں۔ اور ہم انسان ہو کے ہم غلط کام کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ، جبکہ قرآن میں بھی منع ہے کہ عورتوں کو پیچھے سے استعمال مت کرو، مردوں کے ساتھ غلط کام مت کرو۔ یہ ڈیڈ سی جو بنا ہے قوم لوط کے دور میں، وہاں کے قوم لوط کے جو بدکار لوگ تھے وہ لڑکوں کے ساتھ وہ غلط کام کرتے تھے، جس کو عوض میں اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور اس کو بالکل زمین کو پلٹوا دیا، اور وہاں پہ وہ ڈیڈ سی بنا ہوا ہے آج بھی۔ وہ ڈیڈ سی اسی لیے بنا ہے، وہ ہماری عبرتوں کے لیے، ہمارے فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے کہ ہم سمجھیں، ہم غلط کاموں سے بچیں، وہ کام ہم نہ کریں گے جس کے عوض میں ہمیں ایک برا دن دیکھنا پڑے کوئی۔ ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمارا درجہ تو بہت بہتر ہے، فرشتوں کے بعد ہم لوگ ہیں۔ ہمیں اپنی اہمیت نہیں پتہ، ہم سمجھ نہیں رہے، ہم بس الٹا سیدھا اور نفرتیں پھیلانے میں، مارنے میں، کاٹنے میں اس میں لگے پڑے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دو، حتیٰ کہ ہم اللہ اور محمد صاحب اور قرآن کو نہیں بخش رہے۔ کتنی بری بات ہے، یہ سب اگیانتا تو ہے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ ہم لوگ تو ہم بھاشا سے بھی ایک ہی ہیں، ہماری بھاشا ایک ہے سب کی۔ ہم لوگ عربی قرآن کے ورڈ اتنے بولتے ہیں، ہماری عدالتوں میں، پولیس کچہری میں، بازاروں میں، دکانوں میں، گھروں میں، سارے ہندو مسلمان ہم لوگ سب قرآن کی عربی کے الفاظ بولتے ہیں۔ میں نے 25 سال سے محنت کر رہا ہوں اس کے اوپر، میں نے آج ہی جو ہے اپنی محنت کو جو ہے اس پہ واٹس ایپ پہ ڈالا ہے، لوگوں کو سینڈ کیا ہے میسج کہ لوگ سمجھیں اس کو، کہ اس میں سینکڑوں الفاظ ہیں، وہ ہیں شبد وہ ہیں کہ جو ہم بولتے ہیں، ہم سب بولتے ہیں، اور میں بار بار اپنے فیس بک پہ بھی اکاؤنٹ میں ڈالتا رہتا ہوں وہ چیزیں، اور سب کامن ورڈ بولتے ہیں، ہم لوگ سب ایک سے ہی بولتے ہیں، وہ سب قرآن کے ورڈ ہیں۔ جیسے مثلاً وقت، اوقات، موجود، قلم، کرسی، کتاب، قمیض، ہوا، نہر، نہار، صبح، فوج، ملزم، مجرم، حاضر، ناظر، کفیل، وکیل، منصف، تحصیل، عذاب، اور اپنا فرار، نفر، فوج، تمام الفاظ ہیں میرے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو لوگوں کو بھیجا ہوں ابھی اس کی فوٹو، اور میں اس کی کتاب بھی چھپواؤں گا، وہ کتاب بھی بانٹوں گا۔ اتنے ضروری، یعنی یہ سب الفاظ قرآن کے ہیں جو ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ اور رب لفظ جو ہے وہ تو بہت ہی مین لفظ ہے، رب جو ہمارے اس کا قرآن کا پہلا پارٹ ہے، اس میں سورہ فاتحہ، اس کا تیسرا ورڈ ہے رب، جو سکھ بھائی ہمارے بولتے ہیں۔ میں نے ابھی ایک اسلامک کلچر سینٹر میں ایک اسپیچ دی تھی، وکیل صاحبوں کا پروگرام تھا، اس میں نے یہ بتایا لوگوں کو، وکیل کا مطلب وکیل اللہ کا نام ہے، منصف اللہ کا نام ہے، اور رب جو ہے وہ قرآن کا ورڈ ہے۔ تو ایک محترمہ بہت اچھی سپریم کورٹ کی وکیل ہیں، انہوں نے بعد میں مجھے بہت اپریشیٹ کیا، کہ سلطان صاحب ہم پنجابی فیملی سے ہیں اور رب کہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شبد لیا کہاں سے ہے، آپ نے آج بتایا ہمیں۔ اتنی ایج میں، میرے خیال سے ان کی ایج ہوگی کوئی 55-60 سال کی، انہوں نے اس ایج میں ان کو پتہ لگا، کیونکہ ہماری کمی ہم نے بتایا نہیں، بتایا تو ان کو پتہ لگ گیا۔ تو ہمارے بتانے میں بھی کمی رہی، اور آپ لوگوں نے بھی گیان نہیں پراپت کیا صحیح۔ سب کی ڈیوٹی ہے، سب لوگ گیان پراپت کریں، گیانی ہوں، سب لوگ پڑھیں۔ تعلیم، یہ تعلیم لفظ ہے، یہ بھی قرآن کا ورڈ ہے۔ بہت لفظ ہیں کہ جو میں بتا نہیں سکتا آپ کو، آپ ڈھونڈیے۔ ہم سب زبان بھاشا سے بھی ایک ہی ہیں، سنسکرت اور ہندی اور اردو تو بعد میں ہے، پہلے تو ہم عربی بھاشی ہیں۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ لاکھوں سال پہلے ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں عرب کے جو بزنس مین ٹریول کر کے آیا کرتے تھے کشتیوں سے سامان لے کے کیرلا میں، جیسے آج ہم ودیشوں میں جاتے ہیں